جب آپ کو بتایا گیا کہ نمک بلڈ پریشر بڑھاتا ہے تو آپ نے اس کا استعمال کم کر دیا، اس سے بچنے لگے اور شاید ڈرنے بھی لگے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نمک کا استعمال کم کرنے سے نہ صرف آپ کا وزن بڑھتا ہے بلکہ آپ کو کئی اور میٹابولک بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ جب آپ کے جسم میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے تو آپ کا جسم ریلیکس نہیں کر پاتا بلکہ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے گردے کنزرویشن موڈ میں چلے جاتے ہیں، اور اس عمل کے دوران انسولین کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسولین لیول کا لمبے عرصے تک ہائی رہنا آپ کے پیٹ کے ارد گرد چربی جمع ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ انسولین ریزسٹنس اور دوسری اور کئی میٹابولک کنڈیشنز کی بھی وجہ ہے۔ یہ صرف بلڈ پریشر کی بات نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر ہارمونز کے لیول پر کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ منرل کیسے کام کرتا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ در حقیقت آپ کا جسم اس کے گرد ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نمک کوئی آپشنل چیز نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نمک ایک بہت ہی قیمتی ریسورس ہے۔ لیٹن زبان میں سالٹ کو سیل کہتے ہیں اور لفظ سیلری یعنی تنخواہ اسی سے نکلا ہے، کیونکہ رومن فوجیوں کو تنخواہ بعض اوقات سکوں کی بجائے نمک میں ادا کی جاتی تھی۔ بہت پہلے کسی زمانے میں چائنا میں نمک کی قیمت سونے کے برابر ہوتی تھی۔ سالٹ پر گورنمنٹس بہت زیادہ ٹیکس بھی لگاتی تھیں اور اس کے لیے کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ فریج کا استعمال عام ہونے سے پہلے نمک کو کھانوں کو پریزرو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد جانتے تھے کہ نمک بقا کے لیے کتنا ضروری ہے۔ نمک بنیادی طور پر سوڈیم کلورائڈ ہے۔ سوڈیم ہمارے خون میں اور سیل سے باہر پائے جانے والے فلوئڈ میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ منرل ہے۔ یہ ہمارے ہائیڈریشن، بلڈ پریشر، نرو ٹرانسمیشن اور مسل کنٹریکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اچانک بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے تو سب سے پہلی چیزیں جو ڈاکٹر چیک کرتے ہیں ان میں سوڈیم بھی شامل ہے۔ آپ کے دل کی ہر دھڑکن اس الیکٹریکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے جو سوڈیم پر انحصار کرتی ہے۔ اسی طرح ہر نرو امپلس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوڈیم کے بغیر آپ کے سیل پراپر فلوئڈ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتے۔ آپ کا جسم سوڈیم کو بہت زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ آپ کے گردے روزانہ تقریباً 180 لیٹر فلوئڈ فلٹر کرتے ہیں، مگر اس کا 99% دوبارہ جذب کر لیتے ہیں۔ سوڈیم کو بھی بار بار فلٹر کیا جاتا ہے مگر حیرت انگیز پریسیزن کے ساتھ اس کو دوبارہ جذب کر لیا جاتا ہے۔ صرف اتنی مقدار کو خارج کیا جاتا ہے جو مناسب توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میکانزم کو پریشر نیٹری یوریسس کہا جاتا ہے اور صحت مند لوگوں میں یہ بلڈ پریشر کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر آپ کی میٹابولک ہیلتھ اچھی ہے اور آپ کے گردے درست انداز میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو نمک سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ہائی بلڈ پریشر کا الزام نمک پر لگایا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی مجرم ہارمونز ہیں اور خاص طور پر انسولین۔ جب آپ کے جسم میں انسولین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو یہ آپ کے گردوں کو پیغام دیتا ہے کہ سوڈیم کو روک کر رکھو، اسے باہر مت جانے دو۔ جب آپ چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بار بار کھاتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول ہائی رہنے لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس سے آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ ہائی انسولین کی وجہ سے آپ کا جسم نمک اور پانی روک کر رکھتا ہے، جس سے آپ کا بلڈ والیوم بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ بہت سی تحقیقات میں نمک کی زیادہ مقدار کو ہائی بلڈ پریشر سے جوڑا گیا ہے، لیکن ان سٹڈیز میں کبھی بھی اس بات پر توجہ نہیں دی گئی کہ وہ لوگ جو زیادہ نمک کھا رہے تھے وہی لوگ زیادہ پروسیسڈ فوڈ اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس بھی کھا رہے تھے۔ اگر صرف نمک ہی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ ہوتا تو جب آپ نے نمک کم کھانا شروع کر دیا تو آپ کا بلڈ پریشر درست لیول پر آنا چاہیے تھا۔ ہائی بلڈ پریشر بڑی آسانی سے دوائیوں کے ساتھ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت ہائی بلڈ پریشر اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی میٹابولک ہیلتھ خراب ہے۔ آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کر کے اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہیے، ورنہ میٹابولک سنڈروم کی کئی اور خطرناک بیماریوں کے آپ قریب تر ہوتے جائیں گے۔
نمک کی کم مقدار ہمارے جسم میں کئی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ جب ہم نمک کی مقدار کم کر دیتے ہیں تو ہمارا جسم پینک موڈ میں آ جاتا ہے اور یہ سوڈیم کو محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹریس ہارمونز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ انسولین کی سگنلنگ خراب ہو جاتی ہے اور فاسٹنگ انسولین بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمک کی مقدار کم کرنے سے ہمارا جسم پینک موڈ میں آ جاتا ہے اور انسولین ریزسٹنس اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ جسم میٹابولک فلیکسیبلٹی سے زیادہ خون کی گردش پر توجہ دیتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بغیر دوائیوں کے نارمل رینج میں ہے تو آپ کو نمک سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائی لے رہے ہیں تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگ سالٹ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ سالٹ سینسٹیوٹی کے لیے کوئی مخصوص ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن آپ اسے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جب دوائیوں کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رینج میں ہو تو 7 دنوں تک آپ نارمل سالٹ کھائیں اور صبح و شام بلڈ پریشر کو نوٹ کریں، اور اگلے 7 دنوں میں آپ اپنے کھانوں میں نمک کم نہ رکھیں بلکہ اسے پورا رکھیں اور صبح و شام اسی طرح بلڈ پریشر نوٹ کرتے رہیں۔ اگر پہلے ہفتے میں آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہا اور دوسرے ہفتے میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ سالٹ سینسٹیو ہیں۔ آپ کو نمک بڑی احتیاط سے اور کم استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر دونوں ہفتوں میں آپ کے بلڈ پریشر میں کوئی فرق نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سالٹ نارمل مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا میٹابولزم صحت مند نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کی دوائیاں صرف اس علامت کو ختم کرتی ہیں، وہ آپ کے میٹابولزم کو صحت مند نہیں کرتی۔ اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا۔ اگر آپ اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس چاہتے ہیں تو فیس بک پر میرا فری کوچنگ گروپ ضرور جوائن کریں۔ اس کے لیے لنک نیچے کمنٹ میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔